ایمان کی دولت، ایمان بھی امن سے مشتق ہے کہ ایمان امن لازم و ملزوم ہے، اور جو دین دیا ہے دین اسلام، اسلام اور سلامتی یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ، یہ روح جسم کی معنی ہے۔ اگر ایک شخص مومن ہے امن نہیں ہے تو اس کی ایمان میں فرق ہے۔ آج مسلمان امن کو ترس گئے۔ اللہ کی جتنی اصول ہے، قرآن میں جتنے اصول ہے کہ قاتل کے سر کو قلم کر دو، چور کے ہاتھ کاٹو، اور اگر کوئی کسی کی عزت نفس پر حملہ کرتا ہے اس کو کوڑے مارو یا رجم کرو۔ اگر کوئی عقل کو معاف کرنے والی چیزیں استعمال کرتا ہے، جیسے شراب، ہیروئن یا اس قسم کے نشہ آور چیزیں، شریعت کا حکم ہے اس کو سب درے مارو۔ اسلام نے ان چاروں چیزوں کو امن سے نوازا ہے۔ ایک ملک میں اگر قتل و قتال عام ہو، بے دردی سے قتل کرنے والے ہو، ناحق قتل کرنے والے، اس ملک میں امن آ سکتا ہے۔ جس کو چاہو بے دریغ مار دو، چلے جاؤ، پکڑی بھی جاؤ، انشاءاللہ 3 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، یا اگر پیسوں والے ہو تو مہینے کے بعد بھی باہر ہوں گے۔ ایک بدبخت عورت نے کراچی میں ایک بوڑھے اور اس کی بیٹی کو اپنے نشے میں آ کر اس گاڑی کے نیچے نہیں رون ڈالا، کہاں ہے ابھی؟ اس کو سر کا تاج بنا دیا گیا۔ ایک اسلامی ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے، قاتل کو تحفظ ہے، مقتول کو تحفظ۔ امن آ سکتا ہے؟ اس قسم کی کارروائی عدالتیں یہ تو پیسوں کی پجاری ہے، اوپر سے نیچے تک سب پیسوں کی محبت میں مبتلا۔ اتنے لاکھوں کروڑوں کی تنخواہ لینے والوں نے کبھی انصاف کے فیصلے کیے ہیں؟ بے انصاف عدالتیں، اوپر سے لے کر نیچے تک یہ سب بے انصاف، یہ سب قاتل کے ساتھ دینے والے، چور ڈاکو کے ساتھ دینے والے، انہوں نے کب جو ہے مظلوم کی حمایت کی؟ معاف کیجئے وکلا، کہ جس دن وکلا پہ بلکہ شیطان نے کہا لو آج بھی ہم صاحب اولاد ہوگا۔ معاف کیجئے، سب ایسے نہیں ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، لیکن اکثر وکیل قاتلوں کو تحفظ دیتے، چوروں کو تحفظ دیتے، ڈاکوں کو تحفظ دیتے، کوئی مظلوم کا ساتھی نہیں ہے۔ یہ بھی پیسوں کے دل زیادہ شوقی، جہاں سے زیادہ فیس ملا، اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کیس لانے والا ظالم ہے کہ نہیں۔ جب وکیل ایسے ہو تو عدالتوں سے انصاف کہاں ہے؟ امن آ سکتا؟ مال محفوظ ہونا چاہیے۔ یا تو راہ چلتے دن دیاڑے موٹر سائیکل چھین رہے ہیں، موبائل چھین رہے ہیں، جیبیں ٹٹولے جا رہے ہیں، کتنے پکڑے گئے، کتنوں کو سزا ملی؟ امن آئے گا اس سے؟ لوٹ ماری جاری ہے، کوئی تحفظ ان کو حاصل نہیں۔ کتنے ادارے، یہ معصوم بچے مصور محمد مصور، کتنے دن ہو گیا، 10واں 11واں دن ہے کسی میں ہوش؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی ذمہ داری ہے۔ تم کس چیز کی تنخواہ لیتے ہو؟ چھوٹے معصوم بچے تمہارے سامنے دن دیہڑے اغوا ہو رہے، کیا کیے؟ یہ وزراء کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں؟ ایک مظلوم کی حمایت میں ان کے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ امن مانگتے ہیں، امن ایسا آئے گا چھوٹے معصوم بچوں کو دن کے اجالے میں کھلے عام لوگوں کے سامنے لے جائے۔ سب بگڑا، پتہ نہیں دن بدن پولیس آؤ، فلانا پولیس آؤ، ڈولفن پولیس آؤ، یہ پولیس، سب چوروں کا اضافہ ہو رہا ہے، تحفظ دینے والوں کا اضافہ نہیں ہو رہا۔
یہ راستے پہ کھڑے ہو جاتے، کوئی انسان گزر نہیں سکتا کہ یار پھر ڈاکو کھڑے ہیں. اس ڈاکو سے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی جو ان ڈاکو سے، جو وردی میں ہوتے ہیں، ان سے پریشانی. کیسے امن آئے گا؟ میرا جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزتیں محفوظ نہیں، اور دماغ عقل محفوظ نہیں. کل عام شراب بھی بک رہا، کل عام نشے بھی ہو رہے، ہیروئن بھی بک رہے، اور جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے. سعودی عرب جیسا قانون پکڑے جائے ہفتے میں ان کے سر قلم کر دیے جائے، پھر دیکھو امن کیسے نہیں آتا. قاتل کو بھی تحفظ ہے، چور ڈاکو، اسلام نے کہا جو چوری کرے فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دو. پھر کوئی ماں کا لال ڈھونڈ لو جو پھر وہ کسی سے چوری کرے. ناحق قتل کرے اس کا سر قلم کر دو. اے مسلمانوں، اللہ فرماتے تمہاری زندگی اسی میں ہے اگر تم زندہ رہنا چاہتے. امن کا بیڑا غرق ہے. امن اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم نے اس نعمت کو پاکستان سے تو کم از کم نکال دی. باقی ملکوں میں اگر اسلام نہیں، قانون پر عمل درآمد تو ہو رہا ہے. تم کیا عمل درآمد؟ اوپر سے نیچے تک سب چھوڑ کے بچے ہو. ایک معصوم بچے کو تم تحفظ نہیں دے سکتے ہو، ہمیں کیا تحفظ؟ اللہ رحم فرمائے. سننے سے